جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ممنین قبلہ صاحب کی آمد تو مجھے بتایا تو گیا ہے، لیکن مجھے ہاں جی بس پہنچنے والی ہیں انشاءاللہ، بلکہ پہنچ چکے ہیں میرے خیال ہے، آ گئے جی بسم اللہ ماشاءاللہ۔ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں میں ان سے پھر ملتمس ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، آگے آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ مومنین ہمارے بڑے پیارے بدخواں جماعت جناب جاوید حیدر صاحب کی والدہ سخت بیمار ہیں، ICU میں داخل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، اور ایک مومنہ کو اٹیک ہوا ہے، وہ بھی امراض قلب اسپتال میں جی بسم اللہ داخل ہیں۔ ان دونوں مومنین خواتین کے صحت یابی کے لیے میں ملتمس ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد، اور آج جس شہید کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے بیمار کربلا کے صدقے، ان دو مومن عورتوں جو ہسپتال میں داخل ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مریض ہیں آپ مومنین کی جہاں بھی ہے بحق محمد و آل محمد ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ عابد سے یوں وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے ہیں سخت روز تم پر کہاں امام۔ عابد سے یوں وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے ہیں تم پہ سخت روز کہاں پر امام۔ حضرت نے 3 بار کہا الشام شام شام، سرنگ میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، حرموں کا نام لے کے حضور شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب علامہ قبلہ محمد تقی مہدوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد سے مومنین کو مستفید اور مستفیض فرمائے جناب علامہ محمد تقی مہدوی صاحب۔ بابا سے بلند صلوات۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے باز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل جناب سید محمد علی قاسمی صاحب کے مرحومین و مرحومات، دیگر بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات اور حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. درود پڑھ دیجئے محمد والا. اعزائے گرامی قدر، آج کی مجلس ہمارے چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے برپا کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اس کا آغاز ہی بہت خوبصورت انداز میں ہو رہا ہے. پروردگار نے اپنے قرآن کی کتاب میں، جو مسلمانوں کی کتاب ہے، اس میں مسلمانوں یا مومنوں سے مخاطب ہونے کے بجائے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جس میں عام انسانوں سے مخاطب ہوا، اور عام انسانوں سے مخاطب ہونا پیغام دیا ہے. وہ پیغام ہمارے بچوں کو بطور خاص یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس پیغام کے اندر کسی مذہب کی، کسی عقیدے کی، کسی دین کی کوئی قید نہیں ہے. ایک پیغام ایسا ہے جو ہر انسان کی آواز ہے، اور اس پیغام کے ذریعے انسان کو اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے اور راہ سفر بھی معلوم ہوتا ہے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے، ورنہ تقریباً قرآن کریم میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسی انداز سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے. کس جملے سے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، تم سب سے پروردگار کا مخاطب، کہ انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور پروردگار وہ ہے جو غنی بھی ہے اور صاحب حمد و ستائش بھی ہے. دنیا کے سارے انسان فقیر ہیں. فقیر کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے محتاج ہے، نیاز مند ہے. صرف پروردگار وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہ دینے والی ذات ہے. یہ اگر کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. دیکھیں، اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یا امام زمانہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو مدد کرنے والے ہیں یہ خدا کے مقابلے پر زیادہ مدد کرتے ہیں. یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے. اصل مدد پروردگار کی ہے. ساری طاقتیں پروردگار کے پاس ہیں، ساری قدرتیں پروردگار کے پاس ہیں، ساری عزتیں پروردگار کے پاس ہیں، سارا علم پروردگار کے پاس ہے، ہر خوبی پروردگار کے پاس موجود ہے. لیکن وہ پروردگار اتنا کریم اور رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی خوبیوں کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ بخیل نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اپنے پاس جو طاقت موجود ہے، عزت موجود ہے، علم موجود ہے، وہ اپنے پاس ہی رکھے اور کسی کو عطا نہ کرے. نہیں، وہ فیاض بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور وہ عطا کرتا ہے. لیکن عطا کیسے کرتا ہے؟ ایسے نہیں کرتا کہ جیسے رینڈملی قرآن اندازی نکالی اور کسی بھی حصے میں نام آ گیا. نہیں، جو خدا کو جتنا مانتا ہے اور خدا کے سامنے جتنا جھکتا ہے، خدا اسی کو زیادہ عطا کرتا ہے. جس نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو جھکا دیا خدا کے سامنے، خدا نے اسی کو سب سے زیادہ عطا کر دیا. ہمارے نبی کو جن کو ہر خصوصیت ملی ہوئی تھی، ہر لقب ملا ہوا تھا، رحمت للعالمین بنائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود معبود کے سامنے جھکا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، اور سجدے میں رویا کرتے تھے. تو کسی زوجہ نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے، پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی حالت پر نہ چھوڑے. اگر مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دیا تو میں بھی برباد ہو جاؤں. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج سمجھا ہے پروردگار کا. اور یہ پروردگار کے بارے میں پیغمبر نے شاہ فرمایا، کیا تو یہ نہیں سمجھتی کہ میں اگر اتنا بڑا رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں خدا کا پھر زیادہ شکر ادا کروں. اس لیے میں خدا کا زیادہ شکر ادا کرتا. تو نبی اکرم نے سب سے بڑی بندگی کی ہے، اور جس نے جتنی بڑی بندگی کی، حدیث قدسی کا جملہ یہ ہے کہ عبدی ادعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری ایسی بندگی کر کہ میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں. انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت، میں حی ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میں تجھے بھی ایسا بنا سکتا ہوں کہ پھر تجھے بھی کبھی موت نہیں آئے.
اور سب سے پہلے درجے پر حضور سرور کائنات ہیں. آج مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، لیکن اس مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی وحدانیت کے بعد محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی نہ. تو جہاں جہاں خدا کا نام ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا نام ہے. اور پھر جس نے آگے جا کر بندگی کی، جس نے جتنی بندگی کی، پروردگار نے اس کا مقام اتنا ہی بلند کر دیا. اگر بندگی میں دیکھنا ہو کہ کس نے بہت زیادہ بندگی کی ہے تو اس کو دیکھو کہ جس نے اپنا سر بھی کٹایا تو سجدے میں کٹایا، اور کٹے سر نے نوکے نیزہ پر اسی کا ذکر کیا اور تلاوت قرآن کریم کرتا رہا. کسی نے کیا خوب کہا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی. تو اس حسین کی شان پر پروردگار نے ایسے باقی رکھی ہے کہ خدا نے اپنے گھر کے بھی اتنے ظاہر نہیں رکھے جتنے حسین کے در کے ظاہر. کیوں؟ نام زندہ ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کے لیے. جو جتنا اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے خدا اتنا ہی اسے بلند کر دیتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. تو جس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جتنا زیادہ جھکایا پروردگار نے اسے اتنا ہی بلند کر دیا. حضور سرور کائنات اکثر کہا کرتے تھے الفقر فخری، فقر اور محتاجی یہ میرا فخر اور افتخار ہے. تو بعض لوگ سمجھنے لگے کہ محتاجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے نہیں رکھتا ہے. یہ درود پڑھ دیجئے محمد وعلیہ الفقر فخری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا محتاج ہوگا، غریب ہوگا، نادار ہوگا، بغیر پیسے والا ہوگا، مانگنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا فخر ہوگا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. پیغمبر یہ کہنا نہیں چاہ رہے کہ جو جتنا لوگوں کا محتاج ہوگا اتنا ہی زیادہ فخر کا باعث ہوگا، بلکہ پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے کہ جو جتنا خدا کے سامنے محتاج ہوگا اتنا ہی اس کے لیے باعث فخر ہوگا. لوگوں کے سامنے محتاجی کی بات نہیں ہے. لوگوں کے سامنے تو انسان کو خوددار ہونا چاہیے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. اگر پھیلانا ہے تو ذات کے سامنے جو امیروں کو امیر بنانے والا ہے، جو رزق پانے والوں کو رزق دینے والا ہے، اس کے سامنے ہمیں جھکنا ہے. تو اسی بندگی کے میدان میں ایک نام ایسا آتا ہے جو صرف عابد نہیں ہے، جو صرف عبد نہیں ہے، جو صرف عبادت گزار نہیں ہے، جو صرف سجدہ گزار نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو سجدہ گزاروں کا سید و سردار ہے. وہ ہے کہ جو عابدوں کی زینت ہے. اور اہل بیت کے اندر آپ کو ہر نیکی کی زینت نظر آئے گی. ایک روایت آپ کی خدمت میں اور بیان کروں، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. عجیب روایت ہے، ہمارے ذرا کم بیان کی جاتی ہے، حالانکہ بہت مشہور کتاب کے اندر موجود ہے. روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے شاہ فرمایا لما استقر اہل الجنت فی الجنہ، جب جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے تو قالت الجنہ، جنت پکار کر کہے گی یا ربی الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک، اے خدا کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے زینت بخشے گا اپنے 2 ارکان کے ذریعے. کس کو زینت بخشی کی بات ہو رہی ہے؟ عام گھر کو، محفل کو، قصر کو نہیں، جنت کو جو خود سجی ہوئی ہے، جو خود معطر ہے، جو خود مزین ہے. جنت پکار کر کہے گی کہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے بھی سجا دے گا، تو مجھے اور زینت بخشے گا؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی الم ازین کا بالحسن والحسین، اے
اے جنت کیا ہم نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت نہیں دے دی؟ یا رسول اللہ، یا علی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر خوبی کی، ہر خیر کی زینت یہ افراد آپ کو دکھائی دیں گے۔ علم کی زینت چاہیے تو علی کے دروازے پر ہے، نماز کی زینت چاہیے تو علی کے دروازے پر ہے، سچائی کی زینت چاہیے تو نبی کے دروازے پر ہے۔ آپ کو ہر خوبی اور ہر خیر اسی در پر نظر آئے گا۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ کے اندر جو بہت مستند اور معتبر زیارت ہے، اس میں ہمارے 10ویں امام نے شاہ فرمایا کہ جب امام کے روزے پر جایا کرو تو اس طرح سے سلام پیش کیا کرو کہ ان ذکر الخیر کنتم اول وَأَسْلُ وَفَرْعُهُ وَمَعْدِنُهُ وَمُنْتَهَا وَمَأْوَاهُ۔ کیا مطلب؟ اے اہل بیت کرام، کہیں پر بھی خیر کا ذکر ہوگا تو آپ کا نام سر فہرست آئے گا، کہیں پر بھی اچھائی کا بیان ہوگا تو اچھائی کی بنیاد آپ ہوں گے، اچھائی کی فرع آپ ہوں گے، اچھائی کی شاخیں آپ ہوں گے، اچھائی کی ابتدا بھی آپ سے ہوگی، انتہا بھی آپ کا ہوگا۔ اہل بیت ہر اچھائی کے لیے زینت ہے۔ بلکہ مجھے جملہ آگے کہنے دیجئے کہ نہ صرف اہل بیت ہر اچھائی کی زینت ہے، بلکہ جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی اچھائی کی زینت بن جاتا ہے۔ امام نے یہی تو فرمایا تھا کون لنا زینہ، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ آپ ماشاءاللہ سے یہاں پر آئے ہیں، وقت نکال کر عزاداری کے تو شریک ہوئے ہیں، نمازوں سے فارغ ہو کر آئے ہیں، زندگیوں کے اندر اس کے حلال کمانے والے ہیں۔ ایک ایک آپ کا عمل باعث زینت اہل بیت کے لیے، آپ بھی باعث زینت اہل بیت کے لیے نہیں، لیکن ہمارے لیے جو سب سے بہترین رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ اہل بیت تو اپنے مقام پر خدا سے بھیجے گئے تھے، لیکن اہل بیت کے علاوہ وہ افراد کے جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت پر قربان کر دیا وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اہل بیت کی دنیا والی برابری نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ان کے غلاموں کی بات کی جائے، اور ان کے غلاموں میں سر فہرست کا جس کو ہر امام نے پکارا ہے اور ہر امام نے سلام پیش کیا ہے، اس شخصیت کا نام حضرت شہنشاہ وفا علمدار کربلا غازی عباس علمدار ابن علی علیہ السلام۔ اور بعض لوگوں نے غازی عباس کے اوپر بنائے جانے والے نوحوں کے اوپر اپنے نوحے بھی فٹ کیے، اور یہ بہت پرانی عادت ہے۔ وہ ہمارے ایک ذاکر کہا کرتے تھے کہ چورا کے بناتے ہیں اور چورانے کی عادت نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، کاپی کیجئے، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، کوئی اچھی چیز آپ کو مل جائے کاپی کیجئے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ جن کے بارے میں آپ نے یہ قصیدہ بنایا ہے کیا ان کی شخصیت تاریخ میں ویسی ملتی بھی ہے جیسی عباس کی ہے؟ آپ بتائیے، بنائیے، لیکن پہلے بتائیے تو صحیح کیا ان کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی ان کے بارے میں حدیث رسول ہے، کوئی ان کے تاریخی کمالات ہیں۔ میں آپ کو بڑی معتبر کتابوں سے ریفرنس ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ ایک بہت ہی معتبر عالم دین نے ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، میں نام لیے بغیر پڑھ رہا ہوں، کہ ایک بہت بڑے تھے، ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کسی کافر پر کوئی تلوار نہیں چلائی۔ وہ جس نے تلوار نہیں چلائی اسے جرار کہتے ہو، وہ جس نے کسی کو تلوار نہیں چلائی، مارنا تو دور کی بات، کسی کو زخمی کرنا تو دور کی بات، تلوار اٹھا کر چلائی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، میں نے آپ کی خدمت بیان کر دیا کس عالم دین کا جملہ ہے۔ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور کہتے ہیں کہ نہ ہی انہوں نے کسی کا خون بہایا۔ ان کے بارے میں آپ نے نوحے بنا دی، ان کے بارے میں مقدمے بنا دی، ٹھیک ہے آپ بناتے جائیے۔ اس کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہمارے ایک عالم دین نے دی۔ کا بات یہ ہے، ایک خاتون تھی، انہوں نے نابینا شوہر سے شادی کر لی۔ جب شادی کر لی تو
اس نابینا شوہر کو بار بار چڑھایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ تو نابینا ہے، تجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن تجھے کیا پتا میں کتنی حسین و جمیل ہوں۔ اس نے کہا ہوگی، ہمیں کیا پتا، ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک دن اس نے کہا کہ تجھے کیا پتا میرے بال کتنے سیاہ ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں، لیکن تو بیچارہ ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ تجھے کیا پتا میری قد و قامت کیا ہے، میری رنگت کیا ہے، لیکن تو دیکھ نہیں سکتا۔ بار بار اس کو تانا دیتی تھی کہ تو دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا، تجھے کیا پتا کہ میری کیا ویلیو ہے، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ ایک دن اس کے ذہن کا جواب ہے، اس نے جب یہ کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر تو واقعاً ایسی ہے جیسی تو کہتی ہے تو بہت سارے تھے جو تجھے دیکھ سکتے تھے، اگر تو ویسی ہی ہوتی جیسی تو بتاتی ہے تو وہ تجھ سے شادی کر لیتے، تجھے مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تیرا مجھ سے شادی کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ تجھے کوئی ملتا نہیں تھا، تو حسین و جمیل نہیں تھی، تجھے کوئی قبول نہیں کرتا تھا، جب تجھے کوئی قبول نہیں کرتا تو نے مجھ سے شادی کر لی۔ ہم بھی ان سے کہیں گے آپ بناتے جائیے، کاپی کرتے جائیے، جب تک آپ کی قوم نابینا ہے وہ واہ واہ کرے گی، آپ بتاتے جائیے ان کی یہ شان تھی، ان کی وہ شان تھی، کیا کہنے ان کے، انہوں نے وہاں پر یہ کام کیا، انہوں نے وہاں پر یہ کام کیا، لیکن جہاں وہ بینا ہو گئے تو کہیں گے جیسا تم بتاتے ہو اگر واقعاً ایسا ہوتا تو اللہ کی آیتیں اس کی شان میں اترتی، نبی کا فرمان اس کی شان میں اترتا، علماء کا کلام اس کے بارے میں آتا۔ جب کسی نے کچھ نہیں بیان کیا اس کا مطلب یہ جو تم کہتے ہو حقیقت ویسی نہیں ہے۔ بس کچھ باتیں ایسی جو مائک پر نہیں آ سکتی، درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر اس بات پر کہ ہمارے اہل بیت وہ ہیں کہ جو ہر میدان میں سر فہرست دکھائی دیتے ہیں، اور آج جو چوتھے سرکار کا ذکر ہے عبادت کے میدان میں سر فہرست، کتنی عبادت تھی۔ امام باقر شاہ فرماتے ہیں کان علی بن الحسین یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعۃ تطوعا، ہمارے بابا سید سجاد پورے دن و رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ 1000 رکعت کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے شب قدر میں 100 رکعت پڑھی اس کو پتا ہے کہ 1000 کس کو کہتے ہیں، جس کو 100 پڑھنے کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ 1000 کس کو کہتے ہوں گے۔ جس نے 17 پڑھی ہو اس کو کچھ 50 کی معرفت ہو جاتی ہے، جس نے 50 پڑھی ہو اس کو 100 کی معرفت ہوتی ہے، جس نے 100 پڑھی اس کو 1000 کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب مولا سید سجاد 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے پاس جانے والے بھی ہوتے تھے جو 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ علامہ امینی اس زمانے کے عالم دین ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن علامہ امینی کے بارے میں ملتا ہے جب مشہد میں مولا رضا کے روزے پر جاتے تھے تو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جب کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کیسے آسانی سے 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ اب مجھے یہ بتاؤ مچھلی پانی میں تیرنے سے تھک جاتی ہے؟ کب مچھلی جب پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی تو پھر میں نماز پڑھنے سے کیسے تھک جاؤں؟ مچھلی کے لیے پانی حیات ہے، میرے لیے نماز حیات ہے۔ تو مولا سید سجاد کی سیرت پر عمل کیا ہے، کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر سی بات کہ مولا سید سجاد روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھ سکے۔ اور یہ جو 1000 رکعت نماز ہوتی تھی یہ ہماری واجب نماز کے ساتھ ملا کر نہیں ہوتی تھی، بلکہ واجب نمازیں الگ، نافلہ نمازیں الگ، نماز شب الگ۔ یہ 1000 نمازیں وہ ہیں جو امام باقر بیان فرماتے ہیں ہمارے بابا کے پاس 500 کھجور کے درخت تھے، ہر درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ شکرانے کی نماز ہوتی تھی، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اگر فقہی معلومات آ گئی ہے، توضیح مسائل پڑھ لیے ہیں، پتہ چل گیا ہے کہ 17 رکعت نماز واجب ہے، تو اس سے واجبات پر اکتفا نہ کرے، بلکہ واجب پڑھنے کے بعد کبھی ایک سجدہ طولانی تھوڑا سا کر دیا کرے۔ اے خدا اس پر بھی تیرا شکر ہے، اس نعمت پر بھی تیرا شکر ہے، اس پر بھی تیرا احسان ہے، یاد کرتے جائے اور انسان وہ طولانی سجدہ انجام دے۔ میں نہیں بتا رہا کہ وہ 5 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، 2 منٹ کا ہو، آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل ہے، لیکن ایک مرتبہ شوق سے خدا کے سامنے جھکے، خدا دیکھے پھر آپ کو کتنا بلند کرتا ہے، خدا دینے والی ذات ہے۔ اور مولا سید
سید سجاد کے، اگر ساتھ ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا سید سجاد کے اس عمل سے ہمیں ایک جواب مل گیا۔ میں کہوں گا مولا سید سجاد، آپ ہر درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ وہ 2 رکعتی نماز جو 500 درخت کے پاس انجام دیتے ہیں اس کو مسجد میں جا کر انجام دیجیے، مسجد میں ثواب زیادہ ملے گا، وہاں پر زیادہ بہتر ہے کہ لوگ دیکھیں گے، آپ سے سیکھیں گے۔ 1000 رکعت نماز اپنی مسجد میں انجام دیجیے۔ نہیں، مولا شاہ جواب دیں گے، میں 500 درخت کے پاس 2 رکعت اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ جہاں خدا کی نعمت ملی ہوتی ہے وہیں پر کھڑے رہ کر شکر نعمت انجام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے مولا سید سجاد ہر درخت کے پاس شکر نعمت کیا کرتے تھے۔ اب ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ کربلا جاتے ہو تو اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو، نجف جاتے ہو تو اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو، مشہد جاتے ہو تو اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو۔ ہم مشہد، کربلا، نجف میں جا کر امام کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے نمائندوں نے سکھایا ہے جہاں پر نعمت ملی ہو وہیں پر شکرانے کے سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مولا سید سجاد 500 درخت کے پاس کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ جو 1000 رکعت نماز ہے یہ تو کوانٹیٹی ہے، سوال یہ کہ کوالٹی کیسی ہوتی تھی۔ آئے آئے آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ یہ ہے، دیکھیے کوالٹی کتنی اہم ہے۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی رکعتین، جو شخص صرف 2 رکعتی نماز بھی ایسے پڑھ کے دکھائے کہ یعلم ما یقول فیہما، کہ وہ نماز پڑھتے اور جانتا ہو کہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ فرماتے 2 رکعت نماز بھی اگر ایسے پڑھ کے دکھا دے، پروردگار شاہ فرماتا ہے انصرفا فلیس بینہ وبین اللہ ذنب الا غفر لہ، تو پروردگار اس کے اور آسمان کے درمیان جتنے اس کے گناہ ہوں گے سب کو معاف فرما۔ صرف 2 رکعت نماز ایسے پڑھ کے دکھائے کہ جانتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے، تو 2 رکعت کا اتنا ثواب، یہ شان و شوکت ہے۔ جس نے 1000 رکعت نماز پڑھی، کیسی نماز! امام باقر گواہی دیتے ہیں جب نماز کے لیے ہمارے بابا کھڑے ہوتے تھے تو راشن طاری ہو جاتا تھا، پیر کانپنے لگتے تھے، اور جب کسی نے سوال کیا مولا سے، اے مولا آپ کیوں اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ کہ تجھے نہیں معلوم کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو کائنات کو دینے والی ذات ہے، میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، کیسے نہ کم ہو۔ اور پھر مولا جب اس جملے پر پہنچے تھے مالک یوم الدین، الحمد پڑھتے ہیں، تیزی سے اس جملے سے گزر جاتے ہیں۔ مولا سید سجاد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رک جاتے تھے، فرماتے تھے مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین، اور روتے جاتے تھے۔ نمازوں کی کوالٹی بھی ایسی تھی، بلکہ مجھے کہنے دیجیے اے مولا سید سجاد آپ کی نمازوں کی کیا شان ہے۔ دنیا میں کوئی نمازی ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور ہاتھوں کو قنوت کے لیے بلند کرتا ہو، کوئی ایسا نمازی نہیں ملا جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں اور اپنے آپ کو سجدے کے لیے جھکاتا ہو، کوئی ایسا نمازی نہیں ملا جس کی گردن میں توق ہو اپنے آپ کو رکوع کے لیے جھکاتا ہو، کوئی ایسا نمازی نہیں ملا جس کے کمر میں لنگر ہو اور قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ آپ کے امام کے بارے میں ہے کہ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ سید سجاد کی میراث ہے سجدہ، سید سجاد کی میراث ہے عبادت، بھرپور طریقے سے سنت سید سجاد پر عمل کریں۔ اور مولا سید سجاد نے 2 کام کیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سید سجاد کی زندگی کا آدھا حصہ لے لیتا ہے، دوسرے افراد وہ آدھا حصہ لے لیتے ہیں۔ کون سا حصہ؟ ایک سید سجاد کی زندگی سے صرف عبادت اور نمازیں لیتے ہیں اور دوسرے صرف عزاداری کو لے لیتے ہیں۔ سید سجاد نے بتایا مجھے دیکھو، میں حسین کا سب سے بڑا عزادار بھی ہوں اور خدا کا سب سے بڑا نمازی بھی ہوں۔ مولا سید سجاد کی زندگی سے ملتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ عزاداری کرنے والا بھی ہو، سب سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بھی ہو۔ شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت اشعار گائے مولا سید سجاد کے لیے، اگر میرے ساتھ ہیں تو پروردگار انشاءاللہ ان اشعار کے صدقے میں شہید کے درجات میں اور اضافہ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں،
سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ آزانے، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا۔ کون سا اعزاز؟ کہتے ہیں سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو سدا ناز رہے گا۔ نعرہ حیدری! قربان میرے مولا سید سجاد کے، کیا نمازیں قائم کی ہے۔ آج ہم چلے جائیں کربلا، شام، کوفہ، جن جن راستوں پر مولا سید سجاد گھمائے گئے ہیں اور قیدی بن کے پھرائے گئے ہیں، ہر مقام پر آپ کو ملے گا یہ ہے مقام امام زین العابدین۔ سوال کیا جاتا ہے اس مقام کو زین العابدین کا مقام کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر جب زین العابدین کو رکوایا گیا تو انہوں نے نمازیں پڑھی تھی۔ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا۔ مسجد کوفہ چلے جائیے، میں نے خود دیکھا ہے، مسجد کوفہ کے اندر مقام امام زین العابدین موجود ہے۔ مسجد سیلا چلے جائیے، وہاں پر مقام امام زین العابدین موجود ہے۔ شام میں مسجد اموی چلے جائیے، وہاں پر مقام امام زین العابدین موجود ہے۔ کیا مطلب؟ سید سجاد جن راستوں سے گزرتے رہے، ہر جگہ پر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے رہے۔ اور بس اوقات ہمارے نوجوانوں کو کبھی کچھ غلط فکر ڈال کر روکا جاتا ہے کہ نہیں، نماز کے اندر تو حسین کو ذبح کیا گیا، نماز کے اندر تو مولا علی کو شہید کیا گیا، اس لیے نمازیں نہ پڑھیں۔ جو دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے آپ نمازیں نہ پڑھیں۔ یہ جو غلط فکر رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں ان سے ایک سادہ سی بات کروں گا کہ اگر دشمنان اہل بیت نے نمازیں پڑھی ہیں اس لیے ہم نمازیں نہ پڑھیں، تو بہت سارے دشمنان علی تھے جنہوں نے غدیر پہ علی کو مولا بھی کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ جب انہوں نے مولا کہا تھا تو کیا ہم ان کے کہنے کی وجہ سے مولا کہنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ دشمن علی نے کہا ہے۔ جب دشمن علی کے مولا کہنے سے ہم علی کو مولا کہنا نہیں چھوڑ سکتے تو دشمن اہل بیت کے نمازیں پڑھنے سے نمازیں کیوں چھوڑ سکتے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ غدیر کے میدان میں انہوں نے بھی آ کر مبارکباد دی تھی، لیکن انہوں نے اگر مولا کہا ہے تو دل سے نہیں کہا۔ اسی طریقے سے کربلا میں اگر یزیدیوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو دکھاوے کی نمازیں ہیں، حقیقت کی نمازیں ہیں۔ حقیقت کی نمازیں وہ ہیں جو سید سجاد نے قائم کی ہے، جو مولا حسین نے قائم کی ہے۔ تو سب سے بڑی میراث ہمارے پاس یہ عبادت اور نماز، اور اس کے بعد مولا سید سجاد نے کثرت کے ساتھ حج کو انجام دیا۔ کیوں انجام دیا؟ میں چھوٹی سی بات بیان کروں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد میں زحمت تمام کروں گا۔ دیکھیں مولا سید سجاد حج کیوں کر رہے ہیں؟ بہت کثرت کے ساتھ جایا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ امام کے زمانے میں شیعوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ کربلا میں جو سب سے بریلینٹ اور ٹاپ کلاس شیعہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قیام توابین ہوا، اس کے اندر شیعوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد قیام مختار ہوا، اس کے اندر شیعوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو مولا سید سجاد کے بعد تو شیعہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں کو شیعہ کیسے بنایا جائے؟ مولا حج پر جایا کرتے تھے تاکہ دنیا سے جو لوگ آئیں گے ان سے ملاقات کریں گے، انہیں شیعہ بنا دیں گے۔ اور ایسے ایسے لوگ شیعہ بنے ہیں کہ جب اپنے اپنے علاقوں میں گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کے تبلیغ کی ہے، حسین کے پیغام عام کیا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ امام نے لوگوں کو شیعہ بنایا کہ پھر آگے جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوری یونیورسٹی بنانا پڑی۔ امام صادق کو یونیورسٹی کیسے بنانے ملی؟ کیونکہ امام سجاد نے شاگرد دیے تھے، ان کے اصحاب تھے تو امام صادق کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بنے۔ اور مولا جب حج کے لیے جائے گا بڑی عجیب شان ہوتی تھی، مختلف کاروان کے ساتھ جایا کرتے تھے، کسی کو بتا نہیں کرتے تھے کہ میں زین العابدین ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک عام سے انسان ہے، لوگ ان سے کام بھی کروا رہے ہیں، خدمتیں کروا رہے ہیں۔ کس سے؟ امام سے، حجت خدا سے، ولی خدا سے کام کروا رہے ہوتے تھے۔ اور جب مولا ان کی ساری خدمت کر لیتے تھے، کوئی آتا تھا پہچان لیتا تھا، کہتا تھا کہ جس سے تم خدمتیں کروا رہے ہو یہ حسین کا بیٹا ہے، معافی مانگتے تھے کہ پھر مولا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ مولا فرماتے تھے نہیں، تم نے ہمیں ایک عام سے انسان سمجھا تھا، اس لیے تم نے اس طرح سے خدمت لے لی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب مولا انہیں معاف کر دیتے تھے ان کے دل میں مولا کی محبت ایسے بیدار ہوتی تھی، پورا کا پورا کاروان پھر سید سجاد کا ماننے والا بن جاتا۔ کتنے کاروانوں کو مولا سید سجاد نے اپنا چاہنے والا بنایا، بناتے گئے اور کاروان کو تبدیل کرتے گئے، یہاں تک کہ جب حج کرنے کے لیے پہنچے
ایک سال ایسا آیا کہ جس کے اندر ہشام ابن عبد الملک بھی موجود تھا. ہشام ابن عبد الملک بادشاہ وقت تھا, حج کر رہا تھا, طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے اسے دیکھا کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے, اتنا رش تھا کہ اس کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملا. اس نے کہا میں دور پہ آرام سے جا کے بیٹھ جاتا ہوں. مسجد لگا کے بیٹھ گیا, دیکھ رہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی جوان آیا. اللہ اکبر. اس کا آنا تھا کہ لوگوں نے صفیں چھوڑنا شروع کی. اس نے پورے سکون کے ساتھ طواف کیا. جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو پھر حجر اسود پر آ کر رکا, حجر اسود کو بوسا دیا. لوگ انتظار کر رہے ہیں, یہ آسانی سے حجر اسود کو چوم رہا ہے, اور دنیا والوں نے حجر اسود کو چومتا ہوا دیکھا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ حجر اسود خود ان کو چوم رہا ہوگا. ہشام ابن عبد الملک جو دور سے منظر دیکھ رہا تھا کہنے لگا من ھذا, یہ کون ہے جس کے احترام میں لوگ اتنا دور ہو گئے ہیں, اتنا انتظار کر رہے ہیں, اس کو جگہ دے رہے ہیں, یہ ہے کون؟ وہاں پر ایک شاعر اہل بیت موجود تھا. اس نے کہا اگر تجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. کہا کہ اگر تجھے نہیں پتا تو سن لے. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتا والحل يعرفه والبيت والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم. هذا التقي النقي الطاهر العلم. تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کو مکے کی زمین کا چپا چپا جانتا ہے, اس کے قدموں سے خوب آشنا ہے, اس کو حرم بھی جانتا ہے, ہل بھی جانتا ہے, کعبہ بھی جانتا ہے, صفا مروہ بھی جانتا ہے. یہ وہ ہے جو کائنات میں افضل ترین انسان کا فرزند ہے. ہائے 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 ہائے. یہ وہ ہے جو تقی بھی ہے, نقی بھی ہے, طاہر بھی ہے, علم بھی ہے. یہ نہ صرف پاک و پاکیزہ ہے بلکہ دوسروں کو پاکیزہ بنانے والا بھی ہے. اور اس نے زندگی میں کبھی کسی کو لا نہیں کہا, کسی کو منع نہیں کیا, کبھی کسی کو لا کہہ کر مخاطب نہیں کیا. اگر کہا ہے تو صرف ایک مقام پر. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ کلمے میں کہا لا الہ الا اللہ. ورنہ اس کی زبان سے کبھی کسی نے نہیں سنا, کسی نے اس کی زبان سے لا نہیں سنا. فرض تک اشعار پڑھتا رہا. ہشام نے کہا کہ تو ہمارا شاعر ہو کر دوسروں کے بارے میں باتیں بیان کرتا ہے, دوسروں کی منقبت پڑھتا ہے. فرض تک نے کہا ہوگا کہ میں جس کا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں. اور ہشام نے پھر اس جرم کے اندر فرزدق کو جیل میں بند کروا دیا. جی جیل میں رہے ہیں. آج جو بل پاس ہو رہا ہے وہ نئی چیز تھوڑی ہے. بل ان کے لیے پاس ہوتا ہے کہ جن کے لیے دل مائل نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے, مجھے نہیں معلوم آپ سوئے ہوئے ہیں بیدار ہیں. جن کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے ان کے لیے کسی بل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جیل میں بند کروا دیا گیا. جب جیل میں چلے گئے 1 سال تک جیل میں پڑے رہے. مولا سید سجاد کو پتا چلا, باقاعدہ مولا سید سجاد نے انہیں آزاد کروایا. اب سنیے گا آپ کی ویلیو کیا ہے, آپ عزاداروں کی, ذاکروں کی, شعراء کی ویلیو کیا ہے. سید سجاد آپ کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. اگر کسی بل کی وجہ سے یا کسی بھی قانون کی وجہ سے آپ پریشانی میں آتے ہیں, امام وقت آپ کی پریشانی کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو اس پریشانی سے نکالنا بھی جانتے ہیں. اس لیے پریشانی کچھ دیر کے لیے آتی ہے, اسی پریشانی میں فیصلہ ہو جاتا ہے کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے, کون حقیقی محبت رکھنے والا ہے اور کون صرف دعوی محبت رکھنے والا ہے. اس لیے کچھ دیر کے لیے پریشانی آتی ہے, ٹھیک ہے, حل ہو جاتا ہے معاملہ, لیکن پہچان ہو جاتی ہے کون امام والا ہے اور کون ایمان والوں کے اندر بے ایمان موجود ہے. اس لیے اپنے ایمان کو انسان مستحکم رکھے. امام وقت ساری چیزیں جانتے ہیں. تو مولانا سید سجاد نے انہیں آزاد کروایا اور آزاد کروانے کے بعد اپنی جانب سے 12,000 درہم پیش کیے. 12,000 درہم بہت بڑی رقم ہے. اس سے اس زمانے میں گھر خرید لیا جاتا تھا. مولا نے یہ رقم پیش کی. فرزدق کے پاس جب وہ رقم آئی, کہنے لگی کہ مولا میں نے ان پیسوں کی خاطر تھوڑی پڑے تھے اشعار. ہائے 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 ہائے, کاش ہمارے ذاکروں میں, شعراء میں ایسے جذبات پیدا ہو جائیں.
ہم نے اس کے لیے تھوڑی گفتگو کی تھی، ہم نے اس کے لیے تھوڑی کلام کیا تھا، ہمیں تو آپ سے محبت تھی، ہم تو آپ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے گفتگو کی ہے۔ جیسے ہی یہ بات فرزدق نے کی، اے مولا میں نے ان پیسوں کی خاطر آپ کی شاعری نہیں کی تھی، آپ سے آپ کے بارے میں منقبت نہیں پڑی تھی۔ مولا نے شاہ فرمایا ہمیں معلوم ہے تمہاری نیت کیا تھی، تمہاری نیت کے بطور ہی ہم نے یہ تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے۔ کہنے لگے ہم نے قبول کر لیا، آپ اس کو واپس لے جائیے۔ مولا میں آپ سے راضی ہو گیا، مجھے آپ کی محبت کا یقین ہو گیا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مولا کا جملہ سنیے گا، مولا نے شاہ فرمایا ہم جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ قربان ہو جائے قربان ہو جائیں ایسے جانثاروں پر۔ ہائے مولا سید سجاد، کتنی مشکلوں سے یہ فوج تیار کی، کتنی قربانیاں دی، اپنے آپ کو ناشناس طریقے سے مختلف کاروانوں میں لے کر گئے۔ کبھی کوئی آپ سے پیروں کو دبواتا تھا، کبھی لوگ آپ سے خدمت لیتے تھے۔ ہائے وہ جو امام بنا اور اس کی کسی نے خدمت نہ کی، وہ دوسروں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ مولا سید سجاد جہاں پر کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے، ایک اور عمل ہے جس کی وجہ سے مولا نے اصحاب کو بڑھایا اور شیعوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ وہ کون سا عمل؟ وہ عمل یہ ہے کہ سجاد رویا کرتے تھے۔ روتے تھے تو مجلس میں آ کر نہیں روتے تھے، کیونکہ مجلس تو برپا ہی نہیں کر سکتے ہیں، ممبر موجود نہیں ہے، مائک موجود نہیں ہے، سننے والے موجود نہیں ہیں، پھر مولا کہاں پر مجلس پڑھتے تھے؟ سنیے گا، مولا کی مجلس عزاخانوں میں نہیں ہوتی تھی، دسترخوانوں پر ہوتی تھی۔ دسترخوان پر جب پانی رکھا جاتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جب کھانا رکھا جاتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ لوگ سوال کرتے تھے کس بات پر آپ رو رہے ہیں؟ کہتے یہی پانی وہ تھا جو میرے بابا کو نہیں دیا گیا، یہی کھانا وہ تھا جو میرے بابا کو نہیں دیا گیا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ سید سجاد کی عزاداری دسترخوان پر ہوتی تھی، نہیں دسترخوان پر نہیں۔ آج ہم نکلتے ہیں گھر سے باہر تو ماتم کرتے کرتے نکلتے ہیں، جلوسوں کے ساتھ عزاداری کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن جب سید سجاد گھر سے نکلتے تھے تو اکیلے نکلتے تھے۔ وہ اکیلے کے اندر جلوس ہوتے تھے، پورا لشکر ہوتے تھے، اور جب یہ جلوس آگے بڑھتا تھا تو کبھی قصاب کی دکان پر آ کر رکتا تھا، سوال کرتا تھا اے قصائی یہ بتا جب تو نے جانور کو ذبح کیا تھا تو پانی پلایا تھا؟ کہتا ہے ہاں پانی پلایا تھا، کیونکہ میں آپ کی جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں۔ آپ کے نانا ہی نے فرمایا ہے جب کسی جانور کو ذبح کرو تو پہلے پانی پلاؤ۔ کہتے تھے ہائے میرا بابا، یہاں جانور بھی پانی پہلے پیتے ہیں پھر ذبح ہوتے ہیں، میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا جسے ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، کہاں کہاں عزاداری نہیں کی۔ کبھی مرتبہ کسی نے زہری جو اہل سنت بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے عقیدت مند تھے اہل بیت کے، آ کر کہا ہے آقا سجاد میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی نمازوں کی وجہ سے، آپ کی سجدہ گزاری کی وجہ سے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ اس شادی میں شریک ہوں۔ مولا نے فرمایا کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ کہ مولا میرا بڑا دل ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ مولا نے فرمایا اگر تو مجھے بلانا چاہتا ہے تو حسین کے مجلس پر پا کر۔ کہ یہ ممکن نہیں ہے، کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر میرا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں اپنے بیٹے کی شادی میں حسین کے مسائل بیان کروں گا۔ اللہ اکبر، یہاں سے ہمیں سنت ملی ہے جو ہمارے پاس عزاداروں نے انجام بھی دی ہے۔ جب گھر کے اندر شادی بھی ہوتی ہے تو شادی کے ساتھ ساتھ مصائب حسین کو پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ سید سجاد تشریف لے آئے۔ مولا سجاد نے فرمایا جہاں پر ذکر حسین ہوگا وہاں پر میں حاضر ہوں گا۔ زہری مصائب امام حسین بیان کرتا ہے، سید سجاد موجود ہیں۔ کتنی مجلسوں میں آئے، جب مسائل بیان ہو رہے تھے لوگ رو رہے تھے، امام نے اپنے صحابی کو دیکھ کر فرمایا اے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے روتے روتے وہ رومال اٹھایا، رومال لا کر دکھایا، کہا مولا دیکھیے کتنا گیلا ہو چکا ہے، میں کتنا رویا ہوں۔ امام نے فرمایا روتے ایسے تھوڑی ہے، ہمارے غریب مولا پر ایسے رو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں کسی جوان کو روتی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی، وہ اطراف کو نہیں دیکھتی، وہ اپنے جوان کو دیکھتی ہے۔ میرا جوان مجھ سے چھن گیا،
پڑتی ہے، کہا ہمارے غریب مولا پر ایسے ماتم کیا کرو۔ میں درخواست کروں گا انتظامیہ سے بھی کہ تھوڑی سی روشنی کو کم کر دیجئے گا تاکہ کوئی شرمائے نہیں۔ آج حسین پر ماتم نہیں کرنا ہے، آج اس پر ماتم کرتا ہے جس نے 35 سال حسین پر ماتم کیا۔ بڑا ماتمی تھا، بڑا آزادار تھا، سب سے زیادہ رونے والا تھا۔ زمانے کے امام زیارت نایان فرماتے ہیں، اے میرے جد مظلوم، میں کربلا میں موجود نہیں تھا، لیکن میں جب کربلا کو یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ سنا ہے نا یہ جملہ؟ میرا ایک اور فقرہ عقیل کا جملہ آپ کے نظر کرتا جا رہا ہوں۔ اے زمانے کے امام، آپ کربلا کو یاد کرتے ہیں تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کیسا خون کے آنسو روتا ہوگا جس کے سامنے اپنے بابا کا کٹا سر جاتا ہوگا، اپنے بھیا کا کٹا ہوا سر چلتا ہوگا، اپنے چچا کا کٹا ہوا سر چلتا ہوگا۔ نہیں ازاداروں، مردوں کا شہید ہونا تو اس گھرانے کی میراث ہے، لیکن بیویوں کا بے مخلو چادر پھیلایا جانا، یہ سید سجاد برداشت کرے تو کیسے کرے؟ مجھے سید سجاد کے غم نے بتایا ہے، علی اکبر کا غم چھوٹا تھا، غازی کا غم چھوٹا تھا، حضرت علی اصغر کا غم چھوٹا تھا، حضرت سید سجاد کا غم بہت بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس غم کو علی اکبر دیکھ لیتے تو زندہ نہ رہ پاتے، اگر عباس دیکھ لیتے تو زندہ نہ رہ پاتے، اگر قاسم و محمد دیکھ لیتے تو زندہ نہ رہ پاتے۔ اسی لیے تو جب کسی نے سوال کیا ہے سید سجاد کہاں پر سب سے زیادہ مصیبت آئی، نہیں فرمایا کربلا کربلا کربلا، فرمایا الشام الشام الشام۔ شام میں جو میں نے منظر دیکھا وہ کربلا میں بھی نہ دیکھا۔ اے مولا 3 مرتبہ شام کیوں کہا؟ شاید آواز دیں گے میں نے 3 مرتبہ شام کو اس لیے کہا ہے کیونکہ شام میں ایک بازار شام آتا ہے، ایک دربار شام آتا ہے، ایک زندان شام آتا ہے۔ بازار شام نے سید سجاد کے پیروں کو مجروح کر دیا، دربار شام نے سید سجاد کے سر کو مجروح کر دیا، اور زندان شام نے سجاد کی روح کو چھین لیا۔ میری سکینہ مجھ سے جدا ہو گئی، اب سجاد خالی ہاتھوں سے کیسے مدینہ جائے، کیسے کربلا جا کر بابا کو بتائے اے بابا تیری لاڈلی مجھ سے جدا۔ اجرکم علی اللہ، بھرپور گریہ کیجئے گا، مولا سید سجاد پر ہونا ہے جس نے 35 سال گریہ کیا ہے، ہم نے ابھی 27 دن گریہ کیا ہے۔ کیا تھک گئے ہیں؟ دنوں میں گریہ کر کے تھک گئے، وہ سالوں میں گریہ کرنے والا، وہ ہر گھڑی رونے والا، وہ ہر وقت ماتم کرنے والا۔ آزاداروں، ایک وقت وہ آیا جب کائنات کا سب سے بڑا آزادار خاموش ہو گیا، زہر دیا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ امام باقر ان کو غسل دینے کے تشریف لائے، جب غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے رہتے چیخ مار مار کے رونے لگے۔ کسی نے اگر کہا امام باقر آپ کو کیا ہو گیا؟ کب 35 سال پہلے جب بابا کو ہتھ کڑیا میں جن زنجیروں میں جکڑا گیا تھا اس کے نشان کو میں نے ابھی بھی تازہ دیکھا۔ اے زادارو، آپ نے کربلا کو سنا ہے تو یاد کر رہے ہیں۔ امام باقر نے جب اپنے بابا کو ایسے دیکھا تو کربلا کو سنا نہیں تھا، کربلا کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا تھا۔ کہا ہے بابا جب تو چلتا تھا تو تیرے پیچھے تیرا باقر بھی آتا تھا، تجھے تازیانہ لگتا تھا، باقر دیکھا کرتا تھا۔ جب سکینہ کو نمازیں لگتے تھے جناب باقر دیکھا کرتے تھے۔ آج سید سجاد ہے میرے مظلوم بابا، تیری ایک ایک مصیبت میرے ذہن میں ہے۔ امام باقر چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ازاداروں، میں نے منزل مساج کو ختم کر دیا، مجھے نہیں معلوم آپ کس مزاج کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شام کے سب سے غریب، مدینہ کے سب سے غریب امام کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔ بس میں اتنا کہتا ہوں، اہل بیت میں 2 جنازے اور بھی ہیں۔ جب غسل دینے والوں نے غسل دیا تو بہت گریہ کیا۔ ایک زندان شام میں سکینہ کا جنازہ تھا، جب غسالہ نے غسل دیا چیخ مار کے دور ہو گئی، کہنے لگی اے بیویو یہ بتاؤ
بچی کو کون سی بیماری تھی؟ کہا نہیں میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو نے بیماری کا سوال کیوں کیا؟ کہا اس لیے میں نے سوال کیا ہے کیونکہ بچی کا سارا بدن نیلا ہو گیا ہے۔ پتہ ہے اس کو کوئی موذی مرض تو نہیں ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ کہا نہیں نہیں میری بچی بیمار نہیں ہے، لیکن اس کو کربلا سے شام تک اتنے درے لگائے گئے، اتنے تماچے مارے گئے، اتنی مرتبہ بچی میری زمین پر گری ہے، سارا بدن نیلا ہو گیا، غسالہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ایک جنازہ تھا، دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ ہاں مسلمانوں سنو، دوسرا جنازہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا جنازہ۔ علی جیسا صابر امام غسل دے رہا تھا، دیتے دیتے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا اے سیدہ تیری پسلیاں ٹوٹی، تیرا پہلو شکستہ ہے، تو نے علی کو بھی نہ بتایا، جا کر اپنے بابا کو بتانا، اس امت نے تیرے ساتھ عزاداروں کھڑے ہوئیے گا۔ مولا سید سجاد کے جنازے کو کہا دیجیے گا، اور ایک فقرہ میں کہوں گا، اس کے بعد یہ تابوت آنے والا ہے۔ اے سید سجاد، آپ کی ایک مظلومیت ایسی ہے جو آپ کے بابا کو بھی نہیں ملی، وہ کیا؟ آج آپ کے بابا کا روزہ آباد ہے، زائرین موجود ہے، کوئی سر پر چھت موجود ہے۔ اے سید سجاد، جنت البقیع میں کوئی زائر نہیں، کوئی غمت نہیں، کوئی حرم نہیں، آؤ اس بیمار امام کے جنازے کو گاتا دو جو بڑی غربت میں مدینہ میں دفن